جب آسمان پر آگ برسی، زمین لرز گئی اور تاریخ ایک بار پھر خون سے لکھی گئی۔ یہ الفاظ ہمارے آج کے ماخذ مشرق وسطی، آگ اور خون کی تاریخ سے ہیں۔ اور یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی، یہ تو جیسے تہذیبوں کی، شہروں کی، انسانوں کے وجود کی جنگ تھی۔ آج ہم خاص طور پر بات کریں گے دو شہروں پر حملوں کی جن کا ذکر اس ماخذ میں ہے، تہران اور تل ابیب۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان واقعات کی تفصیلات دیکھیں، ان کے اثرات کا جائزہ لیں، جیسا کہ ماخذ میں لکھا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ماخذ جو ہے یہ شہری مراکز پر جو میزائل حملے ہوئے، دو طرفہ حملے، ان کی ایک بہت ہی آپ کہیں پریشان کن تصویر دکھاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ حملے اچانک بھی تھے اور شدت بھی، اور یہ دکھاتے ہیں کہ جدید جنگ شہری آبادیوں پر کتنی جلدی اور کتنی وحشت ناک طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ معمول کی زندگی ایک دم سے ختم۔ اچھا، تو پہلے تہران کی بات کرتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ تہران ایران کا سب سے بڑا شہر رات کے وقت اسرائیلی میزائلوں کا نشانہ بنا، اور جو اعداد و شمار ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔ 120 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہوئیں، جی 627 افراد ہلاک اور تقریباً 5000 زخمی۔ بہت زیادہ۔ ماخذ اس وقت شہر کے ماحول کی جو منظر کشی کرتا ہے نا، وہ بڑی عجیب ہے۔ مطلب سڑکیں خالی، ہسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے۔ جی بالکل۔ اور شہر پر جیسے ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مصنف اسے کہتا ہے ایران کی چیختی ہوئی خاموشی۔ یہ جملہ خود بڑا گہرا ہے نا؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ماخذ یہاں اٹھا رہا ہے۔ یہ چیختی ہوئی خاموشی، یہ صرف شور کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گہرا صدمہ، وہ خوف، وہ بے بسی ہے جسے شاید الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک طرح سے علامت ہے کہ کیسے ایک جیتا جاگتا، ایک متحرک شہر ایک دم اچانک جیسے مفلوج ہو گیا۔ اور ماخذ ان اعداد و شمار کے انسانی پہلو پر بھی زور دیتا ہے۔ 627 جانیں، یہ صرف ایک نمبر تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ان کے خاندان تھے، ان کی کہانیاں تھیں جو ختم ہو گئیں، پھر ہزاروں زخمی، تباہ شدہ گھر، کاروبار، یہ سب مل کر ایک بڑے شہر کی زندگی کے مکمل طور پر درہم برہم ہونے کی تصویر بناتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور پھر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے ایسے حالات میں، جواب آیا۔ ماخذ کے مطابق ایران نے بھی رات ہی میں تل ابیب پر میزائل داغے۔ جی تل ابیب جسے ماخذ ایک جدید تیز رفتار شہر بتاتا ہے۔ جی ہاں، بلند و بالا عمارتوں والا شہر۔ بالکل۔ وہ حملے کے بعد ایک بالکل مختلف منظر پیش کر رہا تھا، ملبہ، آگ، لوگوں کی چیخیں۔ یہاں کے اعداد و شمار بھی کم نہیں ہیں۔ 240 عمارتیں تباہ یا متاثر ہوئیں۔ اچھا۔ 2000 سے زیادہ اپارٹمنٹس وہ جل گئے، 29 ہلاکتیں ہوئیں اور 3400 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ یعنی وہاں بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ بہت زیادہ۔ اور ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ اثرات صرف تل ابیب تک نہیں رہے، بلکہ قریبی علاقے جیسے رامات گان، بیرشیبا اور بیتیام وغیرہ وہ بھی متاثر ہوئے۔ یہاں دیکھیں، ماخذ ایک متوازی تصویر کشی کر رہا ہے۔ تباہی جو ہے وہ دو طرفہ تھی۔ دونوں شہر جو اپنے اپنے معاشروں میں ترقی کی، تہذیب کی علامت سمجھے جاتے ہوں گے، جی، وہ جنگ کے میدان میں بدل گئے۔ ایک خاص بات جو ماخذ نوٹ کرتا ہے وہ یہ کہ یہ شہر اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود میزائلوں کے سامنے کتنے بے بس، کتنے غیر محفوظ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ شہری مراکز کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے جب ان پر براہ راست حملہ ہو۔ صحیح۔ ماخذ یہ دکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور شہری ترقی بھی شاید اس قسم کی تباہی کے سامنے ناکافی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس ماخذ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ بڑے شہر، تہذیب کے مراکز کیسے جنگی علاقوں میں بدل گئے، اور اس کی قیمت دونوں طرف کے انسانوں نے ادا کی۔ شدید جانی نقصان، مالی نقصان۔ جی، تہران میں 600 سے زیادہ ہلاکتیں، تل ابیب میں تقریباً 30، مگر ہزاروں زخمی دونوں طرف، اور املاک کا وسیع نقصان۔ جیسا کہ ماخذ خود کہتا نا، ایک شہر، تہذیب کا مرکز، اور اب میدان جنگ۔ یہ جملہ جیسے پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔
بالکل، اور یہیں سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو ماخذ کے متن سے ہی نکلتا ہے۔ یہ تحریر شہری زندگی کے بالکل مرکز پر ہونے والی باہمی تباہی کو اتنی وضاحت سے پیش کرتی ہے۔ تو یہ جو شہری مراکز پر حملوں پر اتنی توجہ دی گئی ہے، جیسا کہ یہاں بیان ہوا، یہ خود اس تنازع کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے جس کا ذکر ماخذ میں ہے؟ کیا یہ صرف ایک فوجی حکمت عملی تھی، یا اس کے پیچھے شہری آبادیوں کو نفسیاتی طور پر توڑنے کا کوئی گہرا مقصد تھا، جیسا کہ ماخذ پڑھ کر محسوس ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سننے والوں کو ماخذ کے مواد پر مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔